الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی اعلان ہو چکا کہ ہمارے بڑے ہی محترم چودھری عبدالماجد صاحب، انہوں نے چودھری منیر احمد مرحوم ماہ رمضان کے اندر عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ کے سفر پہ روانہ ہوئے، داغ مفارقت دے گے۔ ان کے ایصال ثواب کی نیت سے آج کی اس محفل پاک کو سجایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس پروقار محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ دیکھیں، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی نزدیک سے آیا ہے، ہم سب کے آنے کا مقصد نبی کریم علیہ السلام کے دین کی محفل کے اندر شرکت ہے۔ 10 بجے ہم نے دعا مانگنی ہے، مختصر سا وقت ہے، یہ ارادہ اور نیت لے کے بیٹھیں کہ نبی علیہ السلام کے دین کے جو احکامات، جو دین کی باتیں ہم تک پہنچائی جائیں گی، ان کو سننے کے بعد ہم عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے، جو بندہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، افضل ترین اعمال میں سے ایک یہ بھی عمل ہے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی جائیں۔ آج دن کے وقت ہی چودھری ماجد صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں نا، چودھری منیر احمد مرحوم، وہ بہت خیر خواہ تھے، فرما رہے تھے میرے ساتھ انہوں نے بہت خیر خواہی کی ہے۔ تو یہی ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ دنیا کے اندر ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کر کے گئے ہیں، آج دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جا رہی ہے، ان کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے۔ اور آج کی محفل پاک کے اندر ماشاءاللہ ہمارے چودھری ماجد صاحب کی دعوت پر جتنے بھی ماشاءاللہ مہمان تشریف لائے، آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم عزتیں نصیب فرمائے۔ آج کی محفل پاک کے اندر ہمارے چودھری ریاض صاحب وہ تشریف لائے، چودھری شبیر صاحب جو چودھری منیر صاحب کے بھائی ہیں وہ بھی تشریف لائے، دمیان سے حاجی چودھری محمد افضل صاحب اور بھائی عمر شریف صاحب تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جتنے بھی مہمان آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نبی علیہ السلام کے دین کی برکتوں سے نوازے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے بندوں کو بہت بڑی تسلی سے نوازا۔ آج کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم دین کا علم نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی بندہ بات بیان کرے نا تو بندہ کہتا ہے میں نے تو یہ سنی پہلی بار ہے۔ باتیں وہی ہیں، ہمارے اندر کمی ہے۔ دنیا اور دنیا کے کاموں کے لیے ہم اپنے وقت کو نکال لیتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے نماز پڑھو
قرآن پاک کی تلاوت کرو تو طرح طرح کے ہیلے بہانے ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہر چیز کو بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب ماننا پڑے گا کہ ہم اگر دیندار بن جائیں، اب خود بھی دیندار بنیں، اپنی اولادوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کے دین کا علم سکھائیں، تو ہماری زبانوں پہ پھر یہ شکوے نہیں آئیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی ہو رہی ہے، معاشرے کی فضا خراب ہو رہی ہے۔ جب گھر کا سربراہ نمازی ہوگا، گھر کے اندر رہنے والی خواتین شریف پردہ کریں گی، گھر میں رہنے والے سارے افراد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سن کے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکائیں گے، پھر رب تبارک و تعالیٰ ان گھروں کے اندر خیر و برکت کو نازل فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بالکل سادہ ترجمہ ہم سب کی سمجھ میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کیا فرما رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ اب اللہ کے بارے میں بندے نبی پاک سے کیا پوچھیں کہ یا رسول اللہ بتائیں ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ تو آپ ان کو فرما دیں اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، تمہارا رب تمہارے اتنا قریب ہے جب تم اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتی ہو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر 6666 آیات بینات ہیں۔ کوئی بھی حصہ میرے آقا علیہ السلام کے سینہ مطہرہ پہ قرآن پاک کا نازل ہوتا تھا نا، اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا تھا۔ اب یہ جو دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین السیوطی شافعی علیہ رحمہ، خدا کی قسم یہ کوئی عام امام نہیں، وہ امام سیوطی جن پہ رب کا اتنا کرم تھا، انہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ حضور کا دیدار کیا تھا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی، تفسیر روح البیان کے اندر شیخ اسماعیل حقی علیہ رحمہ، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ امام عماد الدین ابن کثیر، تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی علیہ رحمہ، اور اس کے علاوہ بے شمار مفسرین نے، تفسیر مزری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سارے مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی شرح کے اندر اس بات کو لکھا۔ ایک ایسا وقت تھا نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، آج حضور کا نام لینے والے ہیں، آقا کے گن گانے والے ہیں، نبی علیہ السلام سے ہم سارے محبت و پیار کے دعوے کرنے والے ہیں۔ یار تھوڑی دیر سوچیں کیسا وہ حسین منظر ہوگا جب میرے مصطفیٰ کریم اپنے اصحاب کے جرمٹ میں چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہوں گے۔ کسی عاشق رسول نے اس میرے آقا علیہ السلام کی مجلس پاک کی کیسی عکاسی کی، شاعر لکھتا ہے دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ارے حسنین کے نانا کی کیا بزم صدیق ہوگی۔ میرے آقا جلوہ فرما ہیں، چند ایک صحابہ حاضر خدمت ہوئے، کہتے ہیں آقا بتائیں ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر ہمارا رب ہمارے قریب ہے ہم آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کریں، اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے ہم بلند آواز سے اللہ کے نام کو بلند کریں۔ اب صحابہ کرام کا یہ سوال تھا، اسی وقت جبریل امین قرآن پاک کا یہ حصہ لے کے آئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یا رسول اللہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوں یا دور، آپ انہیں
بتا دیں تمہارا رب تمہارے اتنا قریب ہے، جب تم اس مالک کریم کی بارگاہ میں اپنے دستے دعا بلند کرتے ہو وہ اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج یقین کرے ہم نے شرعی طور پہ جو دعا کا طریقہ ہے اس طرح دعائیں مانگنی چھوڑ دیں۔ آپ اٹھائیں اسلاف کی کتابیں، اللہ اکبر، وہ کیسے لوگ تھے جن کی پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں التجاؤں میں گزر جایا کرتی تھی، جن کی پوری پوری رات رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے اندر گزر جاتی تھی۔ آج میری رات کیسے گزرتی ہے؟ آج کا نوجوان پوری پوری رات اپنے موبائل پہ پتہ نہیں کیسے کیسے گندے مناظر دیکھتا رہتا ہے، آنکھوں کا زنا کیا جاتا ہے، کتنے کتنے گندے مناظر دیکھے جاتے ہیں، کتنی کتنی گندی محفلوں کی آج کا نوجوان زینت بنتا ہے۔ جب 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، رب سے دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے، ہم غفلت کی چادر تان کے سو جاتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ وقت ہے جب رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا اس کو رزق عطا کروں گا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا کروں گا، ہے کوئی میری بارگاہ میں بخشش مانگنے والا آج میری بارگاہ میں جھک جا، اے بندے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اے کاش ہم نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق دعائیں مانگنے والے بن جائیں۔ آئیں چلتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں دعاؤں کی ترغیب دلائی۔ صحاح ستہ کے اندر میرے آقا کی حدیث موجود ہے، عن النعمان بن بشیر، میرے آقا کے صحابی حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ الدعاء هو العبادہ، جس طرح نماز ایک کامل عبادت ہے نا، رمضان کے روزے الگ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا عبادت ہے، حج بیت اللہ کرنا عبادت ہے، اسی طرح رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور اتنا فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور اے صحابہ اللہ تمہیں قرآن پاک میں یہ پیغام دے رہا ہے مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ دوسری حدیث پاک کنز العمال کے اندر موجود، صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء عماد الدین، رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا دین اسلام کا ستون ہے۔ تیسری حدیث پاک صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو تمام عبادتوں کی جڑ اور مغز اور بنیاد ہے۔ پتہ چلا بندہ رب کی بارگاہ میں صدقے دل سے دعائیں مانگے، دعا کی برکت سے اللہ بندے کی بقیہ عبادات بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ چوتھی حدیث پاک جسے روایت کرنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا الدعاء مفتاح الرحمہ والوضوء مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ، حضور فرماتے ہیں رب سے دعا مانگنا یہ رحمت کی کنجی ہے، یہ رحمت کی چابی ہے، اور وضو کرنا یہ نماز کی چابی ہے، اور رب کی بارگاہ میں نماز کو قائم کرنا یہ جنت کی چابی ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ دعا ہے، اس حدیث پاک کے اندر بھی ہمیں یہ پیغام ملا، اگر میرے اور آپ کے دلوں کی یہ تمنائیں ہیں یار اللہ کی رحمتوں کی برسات ہمارے اوپر ہو، نبی پاک نے ہمیں علاج بتا دیا، آقا کریم نے ہمیں نسخہ بتا دیا، اے میرے غلاموں رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگا کرو، رب اپنی رحمتوں کی بارشیں تمہارے اوپر نازل فرما دے گا۔ پانچویں حدیث پاک سماعت فرمائیں، کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، آج دیکھیے ہمارے گاؤں کے قبرستان کے اندر کتنے لوگ دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، کوئی عزیز جس کا بھی انتقال ہو جائے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صاحب مشکات نے اس حدیث کو لکھا ان عبداللہ ابن عباس
میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے لخت جگر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث. جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے. وہ ڈوبتے ہوئے ایک تالابی کی مانند ہے. ایک بندہ کسی تالاب کے اندر غوطے کھا رہا ہے, ڈوب رہا ہے نا, وہ بار بار پکار رہا ہے بھائی کوئی میری مدد کے لیے آئے, کوئی مجھے پانی سے باہر نکالے. اپنے ہاتھ بازو کرے گا, کوشش کرے گا, حرکت کرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح پانی میں ڈوبنے والا کسی کی مدد کا انتظار کرتا ہے نا, مجھے کوئی بازو سے پکڑ کے باہر پانی سے نکالے, حضور فرماتے ہیں قبر میں جانے والی جو میت ہے نا وہ اسی کیفیت کی عالم میں ہوتی ہے. اس کی بھی یہ کیفیت ہے. لیکن پانی میں ڈوبنے والا انتظار کرتا ہے کو آئے میرا بازو پکڑے مجھے پانی سے باہر نکالے. لیکن قبر میں جانے والا کس کا انتظار کرتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ینتظر دعوتن, وہ دعا کا انتظار کرتا ہے. کس کی دعا کا؟ من ابن, کس وقت میرے باپ, میرے ابو جی, میرے والد صاحب, او امن, کس وقت میری ماں, او اخن, کس وقت میرے بھائی میری بہنیں, او صدیقین, کس وقت میرے یار دوست میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کو دعا قبر کے اندر پہنچتی ہے تو دنیا اور دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے ان سب سے زیادہ اس مرنے والے کو پیاری چیز وہ دعا ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قبر والوں کو زمین والوں کی دعا کی برکت سے پہاڑوں کی مثل ثواب عطا فرماتا ہے. آج ہم اپنے اوپر غور کریں, ہم اپنے مرحومین کی قبروں میں جا کے فاتحہ خوانی کس طرح کرتے ہیں, ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے. آج یقین کریں بڑا پرفتن دور ہے. آج ہم میت کو دفناتے وقت بھی قبرستان کے اندر تدفین کے مراحل جاری ہیں, ہم اپنی دنیا داری کی باتوں کے اندر لگے ہوتے ہیں. اے کاش ہمارے اندر خوف خدا ہو, اے کاش ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بنے. اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, اتنی حدیث ہم نے دعا کے بارے میں سنی, آخر ہمیں یہ جذبہ کیسے ملے گا ہم رو رو کے رب سے دعائیں مانگے؟ آخر یہ جذبہ کیسے ملے گا ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز کو قائم کرنے والے بنے؟ علماء نے بے شمار طریقے بتائے, ان میں ایک طریقہ علماء نے میں یہ بتایا, اے بندے اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھے نیکی کے راستے پہ چلائے, اللہ تجھے نیکی والے کاموں پہ استقامت عطا فرمائے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی شروع کر دے. جب تیرے آنسو خوف خدا والے ٹپکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو نرم فرما دے گا. جب تیرے آنسو خوف خدا والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا. آخری چند ایک جملے ہیں, آج کیوں یار ہم توبہ نہیں کرتے؟ آج پورا دن ہمارا غلط کاری میں گزر جاتا ہے, پوری رات غلط کاری میں گزر جاتی ہے. کبھی یہ احساس ندامت نہیں ہوتا کہ بھائی ایک وقت ہے آج یہ ہمارا بھائی جا رکھا ہے, اس کو چارپائی پہ لاد کے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا, نہ اس کی بیوی قبر میں جائے گی, نہ اس کے بچے قبر میں جائیں گے, نہ اس کے ماں باپ قبر میں جائیں گے. آخر ایک وقت آئے گا مجھے بھی تنے تنہا منو مٹی تھلے قبر میں دفنا دیا جائے گا. میرے ساتھ اگر کوئی جائے گا میری زندگی کا نیک عمل جائے گا. میرے آقا کی حدیث سماعت فرمائے, کنز العمال کے اندر موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ تعالی. حضور فرماتے ہیں ہر پیر شریف کو, ہر جمعرات کو بندوں کا جو اعمال نامہ ہے نا وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, لیکن قانون قدرت یہ ہے رب کے فرشتے رب کی بارگاہ میں بندوں کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وَتُعْرَضُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. جب جمعے کا دن آتا ہے نا حضور فرماتے ہیں میری بارگاہ میں, اللہ کے تمام نبیوں کی بارگاہ میں, اور وہ لوگ جن کے ماں باپ دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کی اولاد کا جو عمل ہے وہ والدین کی قبروں میں پیش ہوتا ہے. میرے آقا کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ہو اولاد خیر خواہی والی, دین والی, دیندار, نیکی کے کام کرنے والی, حدیث پاک کے جملے ہیں فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ, والدین
جو ہے اولاد کی نیکیاں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. وَيَزْدَادُونَ وُجُوهَكُمْ بَيْدَةً وَنُزْكَةً, ان کے چہرے کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے. آگے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں تم گناہ کر کے اپنی میتوں کو تکلیف مت دیا کرو. آج وقت ہے ہم اپنے اوپر غور کریں, ہم کتنا ایصال ثواب کرتے ہیں, اپنے مرحومین کے ساتھ کتنی خیر خواہی کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. آج اگر اچھا کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں, اور یہ حدیث پاک ایک کہانی کی شکل میں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے ہمیں آخرت کی فکر دی, آخرت کا درس دیا. کنز العمال کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے. حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں, روایت فرماتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے. بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ آج مجھے یہ بتاؤ تمہارا مال و دولت, تمہارے عمل اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں اولاد ہیں ان کی مثال کیسی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا واللہ تعالی ورسولہ عالم, یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا ہماری اور ہمارے رشتہ داروں کی ہمارا جو عمل ہے یا ہمارا مال ہے اس کی مثال کیسی ہے. حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا. نبی پاک علیہ السلام نے مثال کے ذریعے رشتہ داروں کی, بندے کے مال و دولت کی اور بندے کی زندگی کے جو اعمال ہیں نا ان کی مثال دی. میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایسا بھائی ہے جس کے 3 اور سگے بھائی ہیں, ایسا نوجوان جس کے 3 سگے بھائی ہیں, یعنی 4 بھائی ہو گئے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے, دن بدن وہ موت کے قریب ہے. اب اسے پتہ ہے نزا کا عالم طاری ہے, میری موت کا وقت آ چکا ہے, میری زندگی کا اختتام ہے. میرے آقا کی حدیث ہے کہ وہ بندہ, حضور فرماتے ہیں, اپنے 3 بھائیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے. پہلے بھائی کو کہتا ہے بھائی میری کفیت تو دیکھ رہا ہے, جب میری آنکھیں صدا کے لیے بند ہوں گی, میرے اوپر موت واقع ہوگی, ذرا مجھے یہ تو بتا میری خاطر تو کیا کرے گا. پہلا بھائی کہتا ہے جیسے ہی تیرا انتقال ہوگا نا تیرے کفن کا انتظام کروں گا, تجھے دفنانے کا بندوبست کروں گا, اور جو کوئی بھی تیرے بارے میں مجھ سے پوچھے گا نا تیری نیکیاں بیان کروں گا, تیری تعریف کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ یہ کوئی خیر خواہ بھائی ہے؟ عرض کی آقا یہ تو بڑا بے وفا ہے, یہ خیر خواہ نہیں لگتا. حضور فرماتے ہیں اب وہ اپنے دوسرے بھائی سے خطاب کرتا ہے, اے میرے بھائی تو بتا میرے مرنے کے بعد میری خاطر کیا کرے گا. دوسرا بھائی کہتا ہے جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی میرا تیرا رشتہ ختم. میرے آقا نے دوبارہ پوچھا صحابہ بتاؤ, عرض کی آقا یہ بھی بے وفا ہے, یہ بھی کوئی خیر خواہ نہیں, احساس والا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اب وہ اپنے تیسرے بھائی سے کلام کرتا ہے کہ بھائی تو بتا دے, تو ہی رہ گیا, میرے مرنے کے بعد میری خاطر کیا کرے گا. تیسرا بھائی کہتا ہے تو نے پریشان نہیں ہونا, قبر کے اندر جب حساب کتاب کا معاملہ آئے گا نا قبر کے اندر آ کے تیری وحشت اور تیرے ڈر کو میں دور کروں گا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کر کے تجھے جنت کے اندر داخلہ بھی دلواؤں گا. آقا فرماتے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا یہ تو بڑا با وفا ہے, یہ تو بڑا خیر خواہ ہے, جو قبر کے اندر بھی کام آ رہا ہے قیامت کے دن بھی. اب میرے آقا نے وضاحت فرمائی. حضور فرماتے ہیں جو بھائی یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں تیرے کفن کا انتظام کروں گا, تجھے دفنانے کا انتظام کروں گا, اور اس کے علاوہ تیری خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا, آقا فرماتے ہیں یہ در حقیقت بندے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. بندہ دنیا کو چھوڑ جاتا ہے, اعلان ہو رہے ہیں فلاں فوت ہو گیا ہے, کفن تیار کروایا جا رہا ہے, قبر بنوائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد فاتحہ خوانی پہ تعریفیں ہو رہی ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ رشتہ دار ہیں. اور جو بھائی یہ کہہ رہا تھا جیسے ہی تیرا انتقال ہوگا میرا تیرا رشتہ ختم, آقا فرماتے ہیں یہ بندے کا مال ہے جو دنیا کے اندر ہی رہ جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو بھائی یہ کہہ رہا تھا میں قبر میں بھی تیرے کام آؤں گا, قیامت کے دن بھی تیرے کام آؤں گا, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ در حقیقت بندے کا نیک عمل ہوتا ہے جو قبر کے اندر بھی کام آتا ہے, قیامت کے دن بھی کام آتا ہے. آج حاجت اس چیز کی ہے ہم نیک اعمال کرنے والے بنے, ہم ایسے بنے کہ جس گلی محلے سے گزرے نا لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یار دیکھو یہ کوئی عاشق رسول جا رہا ہے, یہ کوئی غلام مصطفیٰ جا رکھا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. خدا کی قسم آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نام کی 11ویاں بھی ہم کرتے ہیں, آپ کی سیرت کو
بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی کرامات بھی سنائی جاتی ہیں۔ اے کاش آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے ہم بھی اپنی زندگی سدھارنے والے بن جائیں۔ آپ کے علماء نے یہ قوال لکھے، ایک آپ کا جو بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندے جب تک تیرے اوپر زندگی کا دروازہ کھلے ہے نا، یاد رکھ اس وقت تک اللہ نے تیرے لیے توبہ کے دروازے کو بھی کھول کے رکھے۔ جب تیری آنکھیں بند ہوں گی تیرے اوپر توبہ کے باب کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ تو قبرستان میں جاتا ہے، کوئی باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی والدہ کی قبر پہ، فرماتے ہیں قبرستان میں جا کے کبھی یہ بھی تو تصور باندھ ہونا کیسے کیسے حسیث ہے جن کی مٹی خراب ہو رہی ہے، منو مٹی تلے آ چکے ہیں۔ آج کا نوجوان کہتا ہے فلاں جگہ شادی کروں گا، فلاں ملک میں کاروبار کروں گا، یقین کریں ہمارے بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، لیکن میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رات کو بندہ سوتا ہے صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتا ہے بندے تو جدھر بھی چلا جائے موت تمہیں آ کے تلاش کر لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ چلا جائے۔ میرے آقا کی حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج لگائیں گے کل اسی کا پھل پائیں گے۔ نیکیوں کا بیج لگایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ جاریہ کیا ہوگا، کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، اللہ اس کا صلہ بھی جنت الفردوس کی شکل میں عطا کرے گا۔ اور اگر دنیا میں رہ کے لوگوں کے حقوق مارے، لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کے ساتھ غلط کاریاں کی، لوگوں کے عیبوں کو بیان کیا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا، تو پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے جہنم کے اندر جس بندے کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ آج ہمارے بزرگ چودھری منیر صاحب دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہم سارے یہ نیت کریں ہمارے والدین حیات ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ان کی قدر کریں گے۔ جن کے والدین یا کوئی ایک دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کے لیے کثرت کے ساتھ ہم استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اصالہ ثواب کریں، اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیں کہ میرا جو بھی قدم اٹھے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے حوالے سے اٹھے۔ آج اگر ہم اپنے جرموں کو ماننا تسلیم کر لینا، یقین کرے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو۔ ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے، ہمارے اندر آکڑ ہوتی ہے، کوئی بندہ اعتراف جرم نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر، وہ ایک شعر ہے نا، راتی زاری کر کر روندے نیند کھاندی دوندے فجری یوگن ہار صدامن تے سب تی نیوے ہوندے۔ اللہ والوں کا یہ انداز ہوتا ہے، پوری پوری رات رب کی بارگاہ میں زارو کتار ہوتے رہتے ہیں، صبح کو پوچھے تو کہتے ہیں یار تو بڑا نیک ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں۔ یہ عاجزی ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے میرا اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں دعا کے متعلق عرض کی، اس نیت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھی دعائیں کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ 3 منٹ باقی ہیں، ایک اور یہ بات سماعت فرما لیں۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو اگر ظاہری طور پہ ہماری دعا قبول نہ ہو تو بعض اوقات معاذ اللہ بندہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، پتہ نہیں فلاں کی دعا قبول ہوگی، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ میرے آقا کی حدیث ہے صحیح 6 کے اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میرا امتی جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر حالت میں اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے حضور کی حدیث کے اندر 3 طریقے بیان کیے گئے۔ پہلا طریقہ، جو بندہ دنیا میں رہ کے دعا مانگ رہا ہے یا تو اسے وہ چیز فوراً مل جاتی ہے، اگر وہ چیز اسے نہ ملے، میرے آقا کی حدیث کے جملے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس بندے کے اوپر کوئی آنے والی مشکل ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اللہ اس دعا سے آنے والی مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ بتایا اگر کوئی مشکل بھی نہ ہو اللہ بندے کی دعا کو ذخیرہ فرماتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ بندے کو جنت میں نیکیوں کے پہاڑ دے گا، بندہ کہے گا مولا میں نے اتنے نیک عمل تو نہیں کیے، اللہ فرمائے گا بتا تو دنیا میں دعائیں مانگتا تھا، بندہ کہے گا مولا بالکل، اللہ فرمائے گا تیری کچھ دعائیں وہ بھی تھیں تو ظاہری طور پہ میں نے قبول نہیں کی، بندہ مانے گا، اللہ فرمائے گا ان ساری دعاؤں کا صلہ تجھے جنت میں مل رہا ہے۔ بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا کے اندر بھی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو ہمیں بالکل یہ واویلا اور شکوے نہیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
ہماری آج کی محفل پاک کو قبول فرمائے۔ ہمارے چودھری فیاض منیر صاحب، چودھری طاہر منیر صاحب اور چودھری توقیر منیر صاحب، ان کے والد صاحب چودھری منیر احمد مرحوم، اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ آپ جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے چل کے تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم دارین کی برکتوں سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے ملا کر دیں۔ کلام پاک۔ السلام علیکم۔ حضور فرماتا ہے جو بھائی یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں تیرے کفن کا انتظام کروں گا، تجھے دفنانے کا انتظام کروں گا اور اس کے علاوہ تیری خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، آقا فرماتے ہیں یہ در حقیقت بندے کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ بندہ دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، اعلان ہو رہے ہیں فلاں فوت ہو گیا ہے، کفن تیار کروایا جا رہا ہے، قبر بنوائی جا رہی ہے اور اس کے بعد فاتحہ خوانی پہ تعریفیں ہو رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ رشتہ دار ہیں۔ اور جو بھائی یہ کہہ رہا تھا جیسے ہی تیرا انتقال ہوگا میرا تیرا رشتہ ختم، آقا فرماتے ہیں یہ بندے کا مال ہے جو دنیا کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بھائی یہ کہہ رہا تھا میں قبر میں بھی تیرے کام آؤں گا، قیامت کے دن بھی تیرے کام آؤں گا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ در حقیقت بندے کا نیک عمل ہوتا ہے جو قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، قیامت کے دن بھی کام آتا ہے۔ آج حاجت اس چیز کی ہے ہم نیک اعمال کرنے والے بنے، ہم ایسے بنے کہ جس گلی محلے سے گزرے نا لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یار دیکھو یہ کوئی عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کوئی غلام مصطفیٰ جا رکھا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ خدا کی قسم آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نام کی یارویاں بھی ہم کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی کرامات بھی سنائی جاتی ہیں۔ اے کاش آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے ہم بھی اپنی زندگی سدھارنے والے بن جائیں۔ آپ کے علماء نے اقوال لکھے، ایک آپ کا جو بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندے جب تک تیرے اوپر زندگی کا دروازہ کھلا ہے نا یاد رکھ اس وقت تک اللہ نے تیرے لیے توبہ کے دروازے کو بھی کھول کے رکھا ہے۔ جب تیری آنکھیں بند ہوں گی تیرے اوپر توبہ کے باب کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ تو قبرستان میں جاتا ہے، کوئی باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی والدہ کی قبر پہ، فرماتے ہیں قبرستان میں جا کے کبھی یہ بھی تو تصور بند ہونا کیسے کیسے حسیث ہے جن کی مٹی خراب ہو رہی ہے، منو مٹی تلے آ چکے ہیں۔ آج کا نوجوان کہتا ہے فلاں جگہ شادی کروں گا، فلاں ملک میں کاروبار کروں گا، یقین کریں ہمارے بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، لیکن میں نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا رات کو بندہ سوتا ہے صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتا ہے بندے تو جدھر بھی چلا جائے موت تمہیں آ کے تلاش کر لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ چلا جائے۔ میرے آقا کی حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج لگائیں گے کل اسی کا پھل پائیں گے۔ نیکیوں کا بیج لگایا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ جاریہ کیا ہوگا، کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، اللہ اس کا صلہ بھی جنت الفردوس کی شکل میں عطا کرے گا۔ اور اگر دنیا میں رہ کے لوگوں کے حقوق مارے، لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کے ساتھ غلط کاریاں کی، لوگوں کے عیبوں کو بیان کیا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا، تو پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے جہنم کے اندر جس بندے کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ آج ہمارے بزرگ چودھری منیر صاحب دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہم سارے
یہ نیت کریں ہمارے والدین حیات ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ان کی قدر کریں گے۔ جن کے والدین یا کوئی ایک دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے ان کے لیے کثرت کے ساتھ ہم استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اصالہ ثواب کریں، اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیں کہ میرا جو بھی قدم اٹھے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے حوالے سے اٹھے۔ آج اگر ہم اپنے جرموں کو ماننا تسلیم کر لینا، یقین کرے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو۔ ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے، ہمارے اندر آکڑ ہوتی ہے، کوئی بندہ اعتراف جرم نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر وہ ایک شعر ہے نا، راتی زاری کر کر روندے نیند کھاندی دوندے فجری یوگن ہار صدامن تے سب تی نیوے ہوندے۔ اللہ والوں کا یہ انداز ہوتا ہے، پوری پوری رات رب کی بارگاہ میں زارو کتار ہوتے رہتے ہیں، صبح کو پوچھے تو کہتے ہیں یار تو بڑا نیک ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں۔ یہ عاجزی ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے میرا اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں دعا کے متعلق عرض کی، اس نیت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھی دعائیں کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ 3 منٹ باقی ہیں، ایک اور یہ بات سماعت فرما لیں۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو اگر ظاہری طور پہ ہماری دعا قبول نہ ہو تو بعض اوقات معاذ اللہ بندہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، پتہ نہیں فلاں کی دعا قبول ہوگی ہے، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ میرے آقا کی حدیث ہے صحیح 6 کے اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میرا امتی جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر حالت میں اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے حضور کی حدیث کے اندر 3 طریقے بیان کیے گئے۔ پہلا طریقہ، جو بندہ دنیا میں رہ کے دعا مانگ رہا ہے یا تو اسے وہ چیز فوراً مل جاتی ہے، اگر وہ چیز اسے نہ ملے، میرے آقا کی حدیث کے جملے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس بندے کے اوپر کوئی آنے والی مشکل ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اللہ اس دعا سے آنے والی مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ بتایا اگر کوئی مشکل بھی نہ ہو اللہ بندے کی دعا کو ذخیرہ فرماتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ بندے کو جنت میں نیکیوں کے پہاڑ دے گا، بندہ کہے گا مولا میں نے اتنے نیک عمل تو نہیں کیے، اللہ فرمائے گا بتا تو دنیا میں دعائیں مانگتا تھا، بندہ کہے گا مولا بالکل، اللہ فرمائے گا تیری کچھ دعائیں وہ بھی تھیں تو ظاہری طور پہ میں نے قبول نہیں کی، بندہ مانے گا، اللہ فرمائے گا ان ساری دعاؤں کا صلہ تجھے جنت میں مل رہا ہے۔ بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا کے اندر بھی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو ہمیں بالکل یہ واویلا اور شکوے نہیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی محفل پاک کو قبول فرمائے۔ ہمارے چودھری فیاض منیر صاحب، چودھری طاہر منیر صاحب اور چودھری توقیر منیر صاحب، ان کے والد صاحب چودھری منیر احمد مرحوم، اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ آپ جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے چل کے تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم دارین کی برکتوں سے نوازے، اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے ملا کر دیں۔ السلام علیکم، پڑھیے میرے ملک کر دیں۔ ابھی یہ فون پہ بھی بات ہوئی، چودھری ریاض صاحب کے گھر کی طرف سے 4 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک اور 100 سے زائد مرتبہ سورہ یاسین۔ ہمارے مدرسے کے طلباء نے بھی بہت ساری کلام پاک پڑھی، آپ نے بھی جتنی کلام پاک پڑھی ہے ساری کی ساری میرے ملک کر دیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی
اشرف الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک کریم، نبی کریم علیہ السلام کے صدقہ پاک سے جتنی بھی یہ صورتیں، یہ درود پاک جو ذکر اذکار وظائف میرے ملک کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے ساری کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مہمان دور و نزدیک سے چل کے چودھری ماجد صاحب کی دعوت پہ چودھری منیر احمد مرحوم کے سال ثواب کے ختم میں تشریف لائے یہاں پر، مولا سب کانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا جو کھانے کا اہتمام کیا گیا اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ مولا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے جو کلمات طیبات پڑھے گئے، میرے ملک کیے گئے، جو محفل پاک ہوئی، اپنے محبوب پاک کے صدقے سب کا ثواب نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسط سے تمام انبیاء، اولیات کی یا صوفیہ صلحاء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ دنیا کو چھوڑ کے جا چکے سب کی کامل بخشی فرما۔ اے اللہ خصوصاً بالخصوص چودھری منیر احمد مرحوم ان کی کامل بخشی فرما۔ مولا کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرما، قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرما، زندگی میں رہ کر بتقاضۂ بشریت اگر کوئی گناہ غلطی خطا ہوئی صدقہ کریم آقا کا معافیاں نصیب فرما۔ مولا گھر والوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا کریم جن جن لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا کے لیے مجھے کہا گیا، سب بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ حاضرین محفل میں جو بیمار ہے صحت کاملہ نصیب فرما، جو قرض دار ہے قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا۔ مولا ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، نبی علیہ السلام کے صدقے سب کی کامل بخشی فرما۔ مولا چودھری منیر احمد مرحوم کے خاندان کے جتنے لوگ دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں سب کی کامل بخشی فرما۔ ہمارے چودھری ماجد صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا، ان کی قبر کی منازل احسان فرما۔ ان کے والد صاحب کو تندرستی اور صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہترین ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، مانتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ زندگی میں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما، بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضریاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔